جو خود وکٹم ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ انہیں ایک کال آتی ہے جو کہ ایک پولیس آفیسر کی ہوتی ہے اور نمبر بھی پولیس والا لگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اٹھاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہ نام ہے اور چھوٹا بیٹا ان کے حوالات میں ہے، اور انہوں نے ان کے چھوٹے بیٹے نے یہ کرائم کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے شراب پی ہوتی ہے اور گاڑی لگ جاتی ہے، اور اب پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا ہے، اب وہ حراست میں ہیں، اور پولیس والا یہ اس بات کو کہتا ہے کہ آپ کے بیٹا اگر آپ نے ابھی اسی وقت پیسے نہ جمع کروائے تو ہم اسے ڈال دیں گے، اس کے اوپر دفعہ 302 کر دیں گے، اندر چلا جائے گا. اور اس پریشان حالی کے دوران وہ نہ انہیں یہ پتہ ہوتا کہ بندہ سب کانشیس میں نہیں کچھ کر پاتا، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فوراً کال اینڈ کرنے سے پہلے ہی 50 سے 60 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے میرے اس نمبر پہ کروائیں، اس ایزی پیسہ پہ کروائیں، اور پھر آپ کا بیٹا چھٹے گا، ورنہ میں اسے لمبے والے کیس میں ڈال دیتا ہوں. اور سر اس میں یہ ہے کہ کیا جو ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس بنتے ہیں وہ ویریفائی ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے رقم وصول یا بھیج سکتے ہیں، یا پھر وہ جس جگہ سے پیسے ودرا کروا رہے ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے، ہم اس نمبر کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو پھر بھی یہ ان معاملات کی روک تھام نہیں ہو رہی. ہمیں کبھی جیتو پاکستان کے نمبر سے کالیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کا یہ نمبر ہے اور آپ کو اتنے انعام ملا ہے، آپ اس پہ اتنے پیسے کروا دیں تو آپ کو ڈبل پیسے ملیں گے. یہ سب ان سب چیزوں کا سلسلہ کب رکے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس سائبر لاء کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کا جو کویسچن ہے کہ جیسے کسی شخص کو کال آ گئی ہے، بالکل، اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کا بیٹا اریسٹ ہو چکا ہے، بالکل، اس میں تو بنیادی طور پہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے ویریفائی کریں کہ بیٹا کہاں پہ ہے. اور آپ کو یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے کہ عام طور پہ ایسے جو نمبرز استعمال کیے جاتے ہیں یہ فیک سمز ہوتی ہیں. جی، اسی لیے ان آتھرائز ایشوز آف سم کارڈ کے حوالے سیکشن 17 کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں یہ بھی ایک افینس ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ کبھی آپ کو ایسی کال آ جائے، سب سے پہلے ویریفائی کریں، اپنے گھر میں پوچھیں، اپنے فیملی سے پتہ کریں کہ بیٹا کہاں پہ ہے، کہاں پہ گیا ہوا ہے، یا پھر آپ اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، رادر دین کہ آپ سب سے پہلے پیسے ٹرانسفر کر لیں اور اس کے بعد آ کے آپ چیک کریں کہ بیٹا جو ہے وہ گھر میں سو رہا تھا یا باہر دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. پہلی بنیادی انفارمیشن یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ. اور سر اگر وہ اپنے بیٹے کو کال کریں اور ان کے بیٹے کی کال ریسیو نہ ہو تو بھی انہیں یہ لگتا ہے، ایسی صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ویٹ کر لیں. یہ نہ کریں کہ جو شخص ان کو کال کر رہا ہے وہ اس کی بالکل ہی باتوں میں آ کے میں آپ کو ایک اس میں ایک اسٹوری، ریئل اسٹوری آف مائی فرینڈ بتا دیتا ہوں، جس میں میرے ایک دوست کو کال آئی اور وہ فوری طور پہ بھاگے ہوئے گئے اس کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو جیسے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کال کی کہ زین یار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے اس کو کہا آپ ویٹ کریں، آپ کا بیٹا اس ٹائم کہاں گیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ اسکول میں ہے تو میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. میں نے کہا آبویسلی اسکول میں تو آپ کا رابطہ تھوڑی دیر تک ہو جائے گا، لیکن آپ ایسا کریں اسکول کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا جی 30 منٹس اوے ڈرائیو ہے. میں نے کہا آپ جائیں اسکول میں جا کے ویریفائی کریں، اور میں نے کہا آپ نے جتنی دیر میں اس کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اور فراڈ آپ سے کمٹ ہو جائے گا تو آپ بہتر ہے کہ آپ جا کے اسکول میں جا کے انفارمیشن کو. سر کبھی کبھی کال کرنے والے ہی ایک ایسی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کچھ اس ٹائم پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اہم چیز یہ ہے کہ جو فائنینشیل فراڈ کمٹ ہوتا ہے یا تو اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے لالچ دے کے آپ کا انعام نکلا ہے، یا پھر ٹریپ کیا جاتا ہے ان کو ڈرا کے. اب ان دونوں چیزوں میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب کسی اس طریقے سے کسی سے بلیک میل ہو جائیں گے، خوف میں آ جائیں گے، ڈر جائیں گے، تو آپ کے ساتھ کرائم کمٹ ہو جائے گا. تو ایسے معاملات میں آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جب بھی ایسی کوئی انفارمیشن آئے، کال آئے، آپ سب سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں. جب آپ اس کو ویریفائی کر لیں گے، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے یہ جو کال آپ کو آئی تھی یہ کریکٹ تھی یا یہ کال فیک تھی، تو اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. رادر دین کہ آپ کو کال آئی ہے اس کے بعد آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے ہیں، اب اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے. آپ پہلے اسٹیپ کے اوپر، جیسے لوگوں کو کال آ جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں پہچانا ہے، وہ ساتھ خود ہی نام بتا دیتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات کریں. اچھا پھر وہ یہ بتاتے ہیں جی میں اس ملک سے بات کر رہا ہوں. آپ اچھا پھر اس ملک میں جو آپ کا کزن ہوتا ہے آپ اس کا نام خود ہی اس کو بتا دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جب آپ کے ساتھ بالکل ایک اچھا ریلیشن میں آ جاتا ہے، بات کرتے کرتے فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کہتا ہے جی اب آپ جو ہے وہ اس طریقے سے پیسے ٹرانسفر کریں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بات صرف اتنی ہے کہ فائنینشیل فراڈ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خوف زدہ ہونے کی بجائے چیز کو ویریفائی کر لیں، اور لالچ میں آنے کی بجائے سب سے پہلے اس چیز کو ری ویریفائی کر لیں
کہ بھائی یہ جو آپ کو انعام کے بارے میں کہہ رہا ہے, آپ نے کسی لاٹری میں کبھی اپلائی بھی کیا تھا, آپ نے کبھی کسی جگہ پہ جا کے کسی قرآن اندازی میں بھی اپلائی کیا تھا, نہیں کیا تھا, تو یہ سمجھ جائیں, یا اگر کیا بھی تھا تو تبھی ویریفائی کریں گے نا آپ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس میں بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے خود ہی بچنا ہے. دیکھیں سائبر کرائم میں بچنے کا جو آسان ترین طریقہ ہے نا, دیٹ از سیلف اویئرنیس. جتنا آج آپ کو آگاہی ہوگی, جیسے اس شو کے تھرو لوگوں تک انفارمیشن جائے گی, آگاہی ہے, جتنی آگاہی ہوگی اتنا ہی اچھا ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز میں. اور سر آج کل تو اکاؤنٹس کا بھی بہت چلا ہوا ہے کہ آپ کے بینک, آپ کو کال آتی ہے بینک سے, آپ کا اکاؤنٹ بتاتے ہیں, انفیکٹ ان کے پاس آپ کے پن اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کا نام تک پتا ہوتا ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے برانچ کا مینیجر آپ کو کال کر رہا ہے, بینک کے برانچ, تو آپ سے اگر وہ کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, اگر وہ آپ کے برانچ کا مینیجر ہے اس تک تو ہر انفارمیشن ہے. بالکل, آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں ہر انفارمیشن دی ہوئی. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا اگر آپ نے انفارمیشن نہ دی, تو آپ کے پاس آج کے دور میں اپنے برانچ مینیجر کا موبائل نمبر ہونا چاہیے ویریفائی کرنے کے لیے کہ مجھے ایسی کال آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے. آپ کو 2 منٹ میں انفارمیشن ویریفائی ہو جائے گی کہ کیا کوئی ایسی انفارمیشن بینک میں ہے یا نہیں ہے. تو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایک میرے دوست ہیں, وہ اکثر میرے انٹرویوز بھی دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا فراڈ کمٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ فراڈ کمٹ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو عام طور پہ ایسے لوگوں کو جو لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹریپ کرنا جانتے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے ٹریپ کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے اویئر رہنا ہے, وہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں آپ نے ان کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی. اور جو اس چیز کا وکٹم بن چکا ہے, جو کروا چکے ہیں پیسے, دیکھیں وہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ تو آبویسلی دے ہیو ٹو رپورٹ اٹ, دس از سم تھنگ ایلس. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یہاں پہ بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے پاس ہے. ویسے تو پورے سائبر کرائم میں بچنے کا جو طریقہ کار ہے, جہاں پہ آپ سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمس کی بات کریں, فرینچ بچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ بھائی آپ نہ کسی سے کوئی چیز شیئر کریں, نہ کسی کو کچھ بتائیں, دیٹس اٹ.